السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 291۔ سورۃ الاسراء، آیات ہیں 087 سے لے کر 096 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ اس آیت کا ربط گزشتہ پیج کے آخری آیت سے ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ سے اگر چاہیں تو وحی سلب کر سکتے ہیں، مگر نہیں۔ یہ کیوں؟ تیرے رب کی رحمت، اس لیے کہ تجھ پر اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اب یہ جو وحی کے ذریعے قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کے تعلق سے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دیجئے انسان اور جنات اگر جمع ہو جائیں کہ ایک جیسا قرآن لا سکے تو نہیں لا سکیں گے ایک جیسا، اور آج تک نہیں لایا اور نہ قیامت تک لا سکیں گے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اگرچہ کہ سب مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اب اس قرآن کے تعلق سے کیسے ہم نے کھول کر بیان کیا اور انسان نے انکار کیا، سنیے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ یہاں دو چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، نوٹ کیجئے گا۔ ہم نے لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں قرآن میں کھول کر بیان کی ہیں، ہر طرح کی مثال، مگر ہے کہ انہوں نے جو ہے ناشکری ہی کی، کفورا، فابا اکثر الناس، یعنی اکثر لوگوں نے ناشکری کی۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے عنوان باندھا ہے اسی سورہ کی 27 نمبر آیت میں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کاف کے زبر کے ساتھ، اور یہاں کفورا، بالکل فرق واضح ہے۔ اسی سورہ کی 27 آیت میں صرف شیطان کا ذکر ہے، تو جب ایک کا ذکر ہو تو کاف کے زبر کے ساتھ، اور جب ناس بہت سارے لوگ ہیں تو کاف کے پیش یعنی ضمہ کے ساتھ۔ تو یہ علوم قرآن ہے، ذہن میں رکھیے۔ تو لب معلوم ہوا کہ کفو کاف کے پیش کے ساتھ یہ سخت ہے۔ دوسرا نوٹ کر لیں، یہاں پر جو ہے ناس اور انسان ایک ہی بات ہے، اور اوپر بھی ذکر ہوا ہے انسان اوپر والی آیت میں، تو ناس ہو انسان ہو، ان کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ جہاں مذمت کی جاتی ہے یا جہاں نفی کا تعلق ہے وہاں۔ اس کے مقابلے میں بشر کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اثبات، بشارت، نبیوں کا ذکر۔ تو اگلی آیت میں بشر کا ذکر ہے، چونکہ ایک ہی صفحے پر انسان اور ناس آیا ہے اور بشر بھی، تو دونوں میں فرق ہے، تو انتظار کیجیے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمیں چشمہ جاری نہ کر دے زمین سے۔ جیسے کہ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہشات کرتے تھے، تو یہاں ہم نے جو عنوان باندھا ہے ینبوع کے معنی چشمہ، عین کے معنی چشمہ، دونوں میں فرق ہے۔ جیسے کہ دریا اور سمندر، بھائی دریا سمندر میں گرتا ہے، تو چشمہ عین جو ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں، جو جہاں پھوٹتا ہے، پھٹتا ہے، نکلتا ہے، اور ینبوع مرکز، جیسے مدینت ینبوع، یہاں پر وہ پیٹرول کا مخزن ہے، تو یہ فرق ہے ینبوع میں اور عین میں۔ عین نکلتا ہے، پھٹتا ہے وہ، اور ینبوع جہاں مرکز ہوتا ہے۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، یا ہے کہ تیرے لیے باغ ہو کھجور کا، انگوروں کا، اور اس میں تو نہریں جاری کر دے۔ یہ تقاضا کر رہے تھے نبی سے۔ مزید سنیے، أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، یا کہ آسمان سے ہم پر ٹکڑے، بڑے بڑے ٹکڑے گرا دے، کسفا
گر جائے آسمان ہم پر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، یا ہے کہ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائے۔ اللہ اللہ، کیسا تقاضا کر رہے ہیں! مزید دیکھیے کیسا تقاضا کر رہے ہیں۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه۔ دیکھیے نقرأه نہیں پڑھنا، واو پر پیش ہے نقرأه، اور یہ واو اصل میں حمزہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر حمزہ ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو نقرأ، واو آگے نہیں ہے، خیال رکھنا۔ حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ اب یہاں بشر کا ذکر آیا ہے، یہ ہے کہ تیرے لیے سونے کا گھر ہو یا تو آسمان پر چڑھے۔ اچھا، آسمان جب چڑھے گا ترقاصل رقی کا، تو تیرا آسمان پر چڑھنا بھی ہم یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ تو ہم پر وہاں سے کوئی کتاب لے آئے۔ اللہ اللہ، دیکھیے پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ تو آسمان پر چڑھ جائے، اچھا آسمان پر چڑھنے لگے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب واپس آئے گا تو وہ کتاب لے کر آئے گا، ہم اس پر پڑھے، کہہ دو سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میں تو صرف بشر اور رسول ہوں۔ اب دیکھیے بشر کا ذکر کہاں آیا ہے؟ رسول کے ساتھ، اور انسان کا ذکر کہاں آیا ہے؟ مذمت کے ساتھ۔ تو چونکہ ایک صفحے پر دونوں ہیں، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ ادا کرے کہ بشر اور انسان میں کیا فرق ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ دوبارہ بشر کا ذکر رسول کے ساتھ آیا ہے۔ اور لوگوں کو جو ایمان لانے سے منع کیا وہ کیا بات تھی کہ جب آئی ان کے پاس ہدایت تو وہ کہتے تھے کہ یار اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا، اور یہ بات جو ہے مشرکین میں تھی وہی ہمارے مسلم بھائیوں میں ہے۔ بس اس غلط فہمی اور اس جہالت کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ رسول ہمارا جو ہے انسان نہیں بلکہ ما فوقل، یعنی فوقل بشر، یعنی کہتے ہیں کہ وہ اس کی پیدائش نور سے ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، یہ قرآن کے حامل، تو اسے بھی نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے بستے، یمشون مطمئنین یعنی زندگی گزارتے زمین میں، تو ہم ان پر بھی آسمان سے فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ جی قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور آپ کے درمیان، کس بات پر؟ کہ میں رسول ہوں، جی میں بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب اپنے بندوں سے کی خبر رکھتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب خبر رکھنے والا ہے، پھر تمہارا اعتراض کیسا کہ کسے رسول بنا کر بھیجا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس کا یہ دستور ہے کہ رسول اسی قوم سے اور اسی زبان میں، تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو اور مقصد کا حصول ہو۔ تو انسان اگر رہتے بستے ہیں تو انسانوں سے، پھر اسی قوم سے، اسی زبان سے، اسی بولی سے۔ اگر فرشتے ہوتے رہتے تو فرشتوں کے لیے رسول فرشتوں میں سے، مگر ایک انسان نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو اس پیج میں خاص جو فرق جو ہے علوم القرآن کا انسان اور بشر کا، اور کفور اور کفور، اور ینبو اور عین، لیکن خاص جو پیغام ہے کہ یہ بشر یعنی جو رسول سمجھانے کے لیے آیا اسے وہ کہتے تھے کہ یہ بشر کیوں ہے، اس کی تردید کی گئی ہے کہ بشر کو سمجھانے کے لیے بشر یعنی انسان لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہی کے جنس سے، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ جو حامل قرآن ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں بھی آباد کرتے ہیں،
سب کچھ کرتے ہیں مگر اپنے عقید توحید کو توڑ دیتے ہیں. اور وہ کیا کہ رسول کو بشر نہیں سمجھتے، فوق البشر. اب وہ کیا سمجھتے ہیں؟ تو کیا انہوں نے پیدا کیے باطل باتیں کہ رسول کی پیدائش نور سے ہے، جبکہ رسول کی پیدائش ہم سبھی جانتے ہیں جتنے بھی انبیاء ہوئے وہ ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے، سوائے عیسی ابن مریم کے، وہ تو استثناء ہے، اور آدم علیہ السلام کا، حوا علیہ السلام کا وہ استثناء ہے، لیکن سب ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے مراحل بھی بیان کیے کہ مٹی اور پھر نطفہ اور پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا. مگر افسوس کہ حامل قرآن یعنی خود بھی گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور ہمارے عوام تو کتابوں میں دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک تو کتاب ہی ہے کسی کی لکھی ہوئی، اور اپنوں کی لکھی ہوئی ہے تو اس پر یقین کرتے ہیں. تو معلوم ہو کہ آیات قرآنی یعنی قرآن اللہ کا کلام اور احادیث صحیحہ سے اپنے عقیدے کو مستحکم اور مضبوط کریں، اسی کی بنیاد پر ہماری نجات ہوگی. تو پھر ملتے ہیں کل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.